بہار رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان شمس الرحمن رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن بہار رمضان لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حسب سابق ہمارے پروگرام میں ایک عالم دین، ایک مذہبی اسکالر شخصیت موجود ہے جن کے ساتھ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہ نازل ہونے والے قرآن کے حوالہ سے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کے حوالہ سے، اولیاء کاملین کے اقوال کے حوالہ سے گفتگو کریں گے۔ مختلف موضوعات پہ ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین، آج جو ہمارا موضوع ہے نہایت ہی عمدہ موضوع، جس پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور غصہ جو ہے ہمارے اس موجودہ دور میں ایک ایسا المیہ ہے جس کو بندے قابو نہیں کر پاتے اور بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے مہمان جناب محترم حضرت علامہ محمد ناصر حسین ظفر صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب محترم، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے اس قیمتی موضوع پہ آپ نے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے۔ ناظرین، بلا تمہید ہم اپنے مہمان کی طرف بڑھتے ہیں۔ جناب، ہمیں اور ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ جو قرآن و حدیث میں غصہ کے حوالہ سے فرمایا گیا ہے، اس حوالے سے ذرا بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کی توفیق خاص سے آج ہم پھر اپنے ناظرین کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ جی جی، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہمیں حق بولنے کی اور اس پر سب سے پہلے ہمیں خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا موضوع انتہائی اہم ہے۔ بے شک، وہ اہم اس لیے ہے کہ یہ آج کے ہمارے معاشرے کے جو المیے ہیں ان میں ایک خاص ضرورت ہے اس بات کی بے شک، کہ قرآن حکیم اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے۔ بے شک۔ میں اپنی بات کا آغاز اور آپ نے جو سوال فرمایا جی اس کا جواب اس بات سے دینا چاہتا ہوں تاکہ ہم قرآن کو بھی لے لیں اس موضوع کی بے مناسبت شک، سے۔ بے شک جناب، اللہ کریم نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، بے شک، اور آپ تو ماشاءاللہ اور ہمارے ناظرین جانتے ہیں جی جی، کہ فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اپنے بڑے دربار میں لوگوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا کرتا تھا، جی جی، جو سجدہ نہ کرے اسے اس کی گردن اڑانے کا حکم تھا سرکاری طور پر۔ اس کے باوجود بھی جب اللہ کریم نے حضرت موسیٰ کو وہی فرمائی کہ آپ فرعون کے دربار میں جاؤ جی جی، اور اسے دعوت حق دو، بے شک، تو ساتھ ہی فرمایا کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اللہ، کہ جب فرعون سے آپ نے مخاطب ہونا ہے تو نرمی کے ساتھ اس کے آئے ساتھ مخاطب واہ ہونا واہ، ہے، سخت لہجے میں اور کرخت لہجے میں اس سے بات نہیں کرنی، بے شک، اور کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو اخلاق کے دائرے میں اس کا شمار نہ ہوتا ہو۔ بے شک، تو دیکھیں کہ فرعون جس نے اللہ کے مقابلے میں خود کو خدا جانا، اللہ کے مقابلے میں خود کو سجدے کروائے، اس کے باوجود بھی فرمایا کہ جب اس سے ہم کلام ہوں آپ تو نرمی کے ساتھ اس سے بات کرنی ہے، اس نے سلوک سے بات کرنی ہے۔ تو قرآن ہمیں ایک بنیادی ایک کنسپٹ اور تصور یہ دے رہا ہے کہ بڑے سے بڑا دشمن ہو، بے شک، آپ کا مد مقابل کتنا بھی آپ سے تگڑا ہو، جب بھی اس سے آپ گفتگو کریں تو نرمی سے کریں۔ یہ آپ کے کردار کی ایک خوبصورت مثال ہے، اور جو بات شمع صاحب آپ نرمی کے ذریعے کسی کے دل کی گہرائیوں میں اتار سکتے ہیں، بے شک، وہ سخت لہجے میں وہ بات اس کے دل کی گہرائیوں میں آپ نہیں اتار بے سکتے۔ شک، یہ تو بات بھی جائے۔ ایک مثال ہوگی، پھر دوسری مثال قرآن حکیم سے اللہ کریم نے فرمایا سورہ آل عمران کے اندر کہ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، ماشاءاللہ، کہ اہل ایمان کی جو صفات اللہ کریم نے بیان فرمائی ہیں ان میں ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ میرے جو نیک بندے ہیں جو صفات کے حامل بے ہیں شک جناب، اور ربوبیت صفات کے حامل ہیں، وہ فرمایا کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں
اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ معاف کر دیتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اس کے اندر جو ایک خوبصورت نقطہ علماء کرام نے بیان فرمایا وہ یہ کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایمان والوں کو معاف کرتے ہیں، بلکہ فرمایا لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جو مرضی ہو، اس کا شخص کسی بھی مذہب کے ساتھ ہو، کسی بھی دین کے ساتھ اس کا تعلق ہو، وہ راہ دین سے بھٹکا ہوا ہو، راہ حق سے بھٹکا ہو، ایون خدا کو ہی نہ مانتا ہو، دریہ قسم کا انسان ہو، اس کے ساتھ بھی فرمایا کہ جب آپ معاملہ کریں تو اس طرح کریں کہ جب وہ آپ کو تیش دلائے، آپ کی طبیعت میں غصہ آ جائے تو فرمایا کہ غصے کو پی لیا کرو اور لوگوں کو معاف کر دیا کرو، کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ آپ جب زمین کے اوپر اللہ کی مخلوق کو معاف فرماتے ہیں تو قیامت کے روز اللہ کریم آپ کو معاف فرما دے گا۔ بے شک جناب، بے شک، ماشاءاللہ۔ بڑے خوبصورت انداز کے اندر ناظرین قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے کہ غصے کو پی جاؤ گے تو پھر اللہ تمہیں اپنا قرب عطا کر دے گا۔ یہ قرآنی آیات ہیں جس سے ہم اپنا اور اپنے سارے معاشرے کے اندر رہنے والے لوگوں کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ تو علامہ صاحب، ہم دوسرے سوال کی طرف جاتے ہوئے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ حضور علیہ السلام، کیونکہ ہم نے حضور علیہ السلام کے حوالہ سے موضوع رکھا ہوا ہے کہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور غصہ، اس حوالے سے ہمارا کیونکہ پروگرام ہے، تو یہ کہ کیا حضور نے بھی کسی موقع پہ غصہ فرمایا ہے، یا اس حوالے سے ذرا ناظرین کو بتائیے۔ بسم اللہ۔ ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت سوال کیا آپ نے۔ جی جی۔ حضور علیہ السلام کے غصہ فرمانے کے حوالہ سے صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے جس کو روایت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ روایت فرماتی ہیں، فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جتنا بھی میرا قرب رہا، بے شک جتنا بھی میرا زندگی کا وقت حضور علیہ السلام کے ساتھ گزرا، میں نے کبھی بھی حضور علیہ السلام کو اپنے ذاتی معاملات کے لیے کسی کے ساتھ غصہ کرتے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور علیہ السلام جب بھی غصہ فرماتے ایک ہی موقع پر فرماتے، جب کوئی اللہ کی حدود کو توڑتا، اللہ شریعت کے حکام کو توڑتا، سر عام مثال کے طور پہ کوئی بندہ سر عام شراب پی رہا ہے، حکم آ گیا تھا کہ شراب حرام ہے، کسی کو ایسا عمل حضور علیہ السلام نے کرتے ہوئے دیکھ لیا جو اللہ کے حکام سے ٹکراتا تھا، شریعت کے اصول کو توڑنے والا عمل تھا، اس پر حضور علیہ السلام نے غصہ فرمایا۔ اور بہت ساری روایات کے اندر ایسا آیا کہ حضور علیہ السلام کے مبارک چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، بے شک آپ کے مبارک چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، حضور علیہ السلام نے اپنا رخ انور موڑ لیا۔ اللہ، تو وہ تب بھی کسی سے رخ انور موڑا جب کسی نے دین کا مذاق اڑایا، دین کا کوئی اصول توڑا، دین کے حکام کی پاسداری نہیں کی، دین کی تبلیغ میں روڑے اٹکائے، تب حضور علیہ السلام نے غصہ فرمایا۔ اس کے علاوہ حضور علیہ السلام نے طائف کے میدان میں پتھر بھی آپ کے اوپر برسائے گئے، آپ کے جسم پاک کو زخمی کیا گیا، آپ کے نالین مبارک خون سے تر ہو گئے، اور طائف کی وادی میں حضور علیہ السلام نے کتنا زمانہ قیام فرمایا، آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا۔ کسی بھی ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں فرمایا، جب بھی فرمایا اللہ کے حکام کو توڑتے ہوئے کسی پر غصہ فرمایا، اور پھر اس کی آپ حضور علیہ السلام نے حد جاری کی اس کے اوپر، اس کی اچھی طرح پکڑ کی، تاکہ آج اگر کسی کو اللہ کا دین کا مذاق اڑاتے ہوئے یا اللہ کی شریعت اور قوانین کا وہ اصول توڑتے ہوئے کسی کی اگر گرفت حضور علیہ السلام نہ فرماتے تو پھر تو دین ہم تک نہ پہنچتا، پھر تو دین سارے کا سارا مذاق بن جاتا۔ تو یہ اگر حضور کے یہ ذمہ داری میں شامل تھا کہ جب آپ کے سامنے کوئی دین کی تبلیغ کو اس کو روکے، دین کے حکام میں کوئی رکاوٹ بنے یا دین کا اصول توڑے تو آپ اس کی گرفت فرمائیں۔ بے شک۔ اس کے علاوہ حضور علیہ السلام نے ساری زندگی جب بھی بڑے سے بڑا دشمن اور آپ کا نقاد اور آپ کے رستے میں کانٹے بچھانے والے آئے، آپ کو حضور علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے منصوبے بنانے والے حضور کی مجلس میں پیش ہوئے، آقا علیہ السلام نے معاف فرما دیا۔ فتح مکہ کا کتنا بڑا موقع ہے کہ جن لوگوں نے حضور علیہ السلام کو 10 سال ستائے رکھا، آپ کا جینا آپ نے محال کر دیا گیا تھا، اور آپ کو اپنے آبائی گاؤں سے، آبائی علاقے سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ جب فتح مکہ ہوا، حضور علیہ السلام تشریف لائے اور قریش کے سردار، رؤسائے قریش، وہ خانہ کعبہ کے اندر، حرم شریف کے اندر کعبہ کا غلاف پکڑے ہوئے تھر تھرا رہے تھے کہ آج محمد عربی ہمارے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کریں گے، سارے بدلے لیں گے آپ سے۔ تو میرے آقا نے ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم جانتے ہو آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ انہوں نے آگے سے بیک زبان ہو کر کہا
کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ برائی کا معاملہ نہیں فرمائیں. اللہ اکبر کبیرہ. کافر بھی جانتے تھے کہ یہ اتنا سراپا رحمت رسول ہیں, اللہ پیکر رسول ہیں, اور اتنے رحمت کے آپ حضور اسلام سراپا رحمت ہیں کہ آپ کبھی بھی بدلہ نہیں لیں گے. حضور نے فرمایا کہ آج میں آپ سب کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں. یہ حضور علیہ السلام کا درائے رحمت, حضور علیہ السلام کا امت کے لیے باعث رحمت ہونا اور امت کے لیے باعث شفقت ہونا. بے شک جناب. ماشاءاللہ ناظرین, آپ نے دیکھا کہ حضرت صاحب نے کتنے خوبصورت پیرائے کے اندر بتایا کہ حضور علیہ السلام نے اگر غصہ فرمایا بھی, لیکن اس جگہ پہ فرمایا جہاں اپنی ذات کے حوالہ سے نہیں, دین اسلام کے حوالہ سے اور حدود اللہ کو توڑنے والوں کے حوالہ سے. جس نے دین کی کوئی حد کراس کرنے کی کوشش کی, خواہ آمدن خواہ خاطئن, جان بوجھ کے یا انجانے میں کیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت غصہ فرمایا کہ میرا امتی. غصہ فرمانے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ کہیں میرا امتی راہ راست سے بھٹک گیا تو دوزخ کا ایندھن نہ بن جائے. ناظرین کرام, کتنے خوبصورت انداز میں حضرت صاحب یہ ساری باتیں ہمیں بتا رہے ہیں. ناظرین کرام, جیسا کہ ہم نے آپ کو پیغام کے ذریعے آگاہ کیا تھا کہ ہم ایک پروگرام کے اندر سوال پوچھا کریں گے, آپ اس کو کمنٹ کے صورت میں ہمارے اس SR اسٹوڈیو 5 کے چینل کے کمنٹ کے سیکشن میں جو بندہ سب سے پہلے جواب دے گا تو انشاءاللہ ان کو ہم عید کا ایک تحفہ دیں گے. تو ناظرین کرام, ہمارا وہ سوال آن پہنچا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوات میں بنفس نفیس شمولیت اختیار کی؟ کتنے غزوات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت کی؟ ناظرین, اس سوال کا جو سب سے پہلے جواب دے گا انشاءاللہ کمنٹ باکس میں, ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا ٹول فری نمبر جس میں واٹس ایپ نمبر ہوگا اس پہ بھی آپ میسیج کر سکیں گے. اگر اکٹھے ایک ہی ٹائم پہ مختلف احباب کے جوابات ہوں گے تو ہم ان سب کی انشاءاللہ قرآن اندازی کریں گے, اور جس خوبصورت دین کے ساتھ محبت رکھنے والے بندے کا نام نکلے گا, ہم انشاءاللہ پوسٹ آفس کے ذریعے ان تک وہ ان کا تحفہ پہنچا دیں گے. تو ناظرین اکرام, ہم چلتے ہیں اپنے مہمان کے اگلے سوال کی طرف. علامہ صاحب, یہ ہمیں بتائیے کہ غصہ سے بچنے کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں, کیونکہ جو دین نے ہمیں بتائی ہیں, غصہ ہر انسان کے اندر رب نے یہ شامل کر دیا, ہمارے خمیر کے اندر ہے غصہ, لیکن اس پہ قابو رکھنے کے لیے جو کوئی احتیاطی تدابیر ہے اس حوالے سے تھوڑا بتا دیجیے. بسم اللہ. شمس صاحب, آپ دیکھیں دین کا مطالعہ کریں گہرائی کے ساتھ تو ایک بات تو یہ واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ نے انسان کے خمیر کے اندر احساسات اور جذبات رکھے ہیں. بے شک بے شک. وہ ان احساسات کا استعمال آپ مثبت کر لیں اس کے نتائج بھی مثبت آئیں گے. بے شک. انہی جذبات کا اگر آپ استعمال منفی کریں جی تو اس کا آٹومیٹکلی اس کا دار و مدار اس کے نتائج بھی منفی آئیں گے. یہ بالکل. اللہ نے انسان کے لیے راہ ہموار کر دی ہے. فرمایا کہ جذبات اور احساسات انسان کا لازمی جزو ہیں. بے شک. یہ انسان کے اندر رکھ دیے ہیں. اب ان جذبات کو جس نے اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہے اور اپنے غصے کے اوپر اس نے قدم رکھنا ہے تو بھی اللہ کی جنتوں کے وہ اس کو نظارے نصیب ہوں گے. بے شک جناب. اگر وہ اپنے احساسات اور جذبات کا استعمال منفی کرتا ہے اور اپنی ذات کے لیے کرتا ہے, ان کا استعمال ٹھیک نہیں کرتا, تو لامحالہ طور پر پھر وہ اللہ کے انعامات کا تو حقدار نہیں ہوگا, نہ ہی کچھ آج جنت الاعلیٰ کی نعمتیں میسر ہوں گی. بے شک. حضور علیہ السلام کی جو دو صفات تورات کے اندر بھی بیان ہوئی ہیں, وہ دو تورات میں جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو آپ علیہ السلام کا حلم جو ہے, برداشت کرنا, آپ کا عفو و درگزر, یہ آپ کے غصے پر غالب ہوگا. بے شک. ایک چیز. اور دوسری بات یہ کہ جو ہمارے اس سوال سے ریلیونٹ ہے وہ یہ کہ جتنا بھی جہالت کے اس زمانے میں کوئی جتنا بھی جہالت پناہ کر لے اور اس معاملے میں حضور کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے آپ کے مقام و مرتبہ کا اسے احساس نہ ہو. بے شمار موقعوں پر جس طرح حضور علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے بدتمیزی والا معاملہ فرمایا, بدسلوکی کا فرمایا, تو جتنا کوئی جہالت کے زمرے میں حضور علیہ السلام سے مخاطب ہوتا ہے حضور علیہ السلام کا علم اتنا ہی بڑھتا جاتا. واہ سبحان. یہ حضور کی سنت ہے. آپ کے ساتھ آپ کے سٹیٹس اور آپ کے معیار سے گری ہوئی کوئی بات کرے, آپ پھر بھی خندہ پیشانی اور مسکرا کے اس کا جواب دیں, مزہ تو پھر ہے. جی بالکل. یہی بات ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس پر بہت بڑی بشارت سنائی.
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب حضور معراج سے واپس تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جب جنت میں بڑے بڑے محلات دیکھے اور ان کے نیچے بہتی ہوئی نہریں دیکھیں تو میں نے جبریل امی سے پوچھا کہ یہ کن خوش نصیب لوگوں کے لیے ہیں؟ تو فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ ایک بشارت غصے کو پی جانے کے حوالے سے اور ضبط کرنے کے حوالے سے۔ دوسری بات حضور علیہ السلام نے جو فرمایا کہ اللہ نے بالکل جنت کے وسط میں ایک محل تیار کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تمام جنتی جب بیدار ہوں گے ان کی پہلی نظر اس جنت کے وسط میں بنے ہوئے اس محل پر پڑے گی۔ سبحان اللہ۔ تو حضور السلام نے حضرت جبریل امی سے پوچھا کہ یہ جو جنتوں کے وسط میں محل تیار کیا گیا اور بڑا شاندار، یہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا یہ اس خوش نصیب کے لیے ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو غصے کو کنٹرول کرنا یہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے۔ بے شک جناب۔ اب جتنا اس پر ضبط کریں گے، جتنا اس پر قابو پائیں گے، اللہ کے انعامات اور نوازشوں کی بارش اس قدر زیادہ آپ کے اوپر برسنا شروع ہو جائے گی، چونکہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طور طریقہ اور اس کی منشا یہ ہے کہ اللہ کے غضب پر بھی اس کی رحمت حاوی ہے۔ یہ اللہ نے خود بھی فرما رہا ہے کہ میرے غضب کے اوپر میری رحمت حاوی ہے۔ جب بندہ اس صفت کا فیض لے کر خود اس کا نمونہ بن جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، پھر ایک تو معاشرہ بھی امن کا گہوارہ بنتا ہے، بالکل صحیح، اور دوسرا وہ بندہ خود اللہ کی رحمت کے حصار میں آ جاتا ہے۔ پھر وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ رائے گاہ نہیں جانے دیتا، اس کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں وہ رب کی بارگاہ میں فوراً قابل قبول ہو جاتے ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو رب سے لینے کے بھی کچھ آداب اور طور طریقے ہیں، اور طور طریقے اسی صورت میں آپ کو حاصل ہوں گے اور اس کے آداب حاصل ہوں گے، اس کی نوازشات حاصل ہوں گی جب اللہ کی صفات کو آپ اپنے اوپر لاگو کریں گے۔ جب ان صفات کا ظہور آپ کے اس آفاقی جسم سے ہوگا پھر لامحالہ طور پر اللہ کے انعامات اور اکرامات کی بارش ہوگی آپ کے اوپر۔ ناظرین، جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے، یہیں پہ مجھے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ ذہن میں آتا ہے کہ ایک جنگ کے موقع پہ آپ ایک کافر کے سینے پہ سوار ہو گئے تھے اور یہاں تک تھا کہ اس کی گردن کو اڑا دیتے، لیکن کہا تھوڑی دیر بعد مولا علی نے اسے چھوڑا اور وہ بھاگ گیا۔ تو پوچھا گیا مولا علی یہ کیا بات ہوئی کہ علی کی تلوار سے تو کوئی بچ کے نکل ہی نہیں سکا، یہ کیا وجہ بنی؟ کہا کہ یہ معاملہ ایسا ہوا کہ میں جب اس کے سینے پہ بیٹھا اس کو قتل کر کے واصل جہنم کرنے لگا تو اس نے میرے چہرے پہ تھوک دیا۔ تو جب اس نے میرے چہرے پہ تھوکا تو اس کے اندر میرے نفس نے مجھے کہا کہ اب وہاں میرا نفس اس کے ساتھ شامل ہو چکا تھا، وہ میرے ذاتیات آگے تھے، رنجش شامل ہو گئی تھی۔ تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ میں اپنی ذات کے لیے تو کسی کے ساتھ لڑ ہی نہیں رہا تھا، میں تو اپنے رب کے لیے لڑ رہا تھا، اس لیے میں نے کہا کہ اب اسے اگر قتل کروں گا تو وہ ذاتیات میں اسے قتل کروں گا۔ وہاں مولا علی شیر خدا جیسی شخصیات نے غصے کو قابو کر کے بتا دیا کہ بے شک وہ کتنا برا دشمن ہو اس کو ہم معاف کر سکتے ہیں، اسے چھوڑ سکتے ہیں۔ ناظرین، ان کا یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہم ان کی باتوں پہ چلتے رہیں۔ تو ناظرین اکرام، ہم حضرت صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت صاحب ہمیں کچھ اور مزید اس میں باتیں یہ بتائیں کہ ہم غصے پہ قابو کیسے پا سکتے ہیں، کیونکہ جو موجودہ دور چل رہا ہے اس میں غصے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے مسائل بڑے ہو کے نظر آتے ہیں۔ آخری چند لمحات ہیں ہمارے پروگرام کے، انشاءاللہ اسی میں حضرت صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس پہ قابو کیسے، کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے۔ آج کے ہمارے معاشرے میں شمع صاحب 99% جو ہماری لڑائی اور جھگڑے اور فساد ہیں ان کے پیچھے بے جا جذبات ہیں، بے شک بے جا غصہ ہے۔ کوئی بندہ اس لیے آپ کے اوپر مقدمہ کر رہا ہے یا لڑ رہا ہے کہ آپ نے اس کی پگڑی اچھال دی، آپ نے اس کے کردار پر حملہ کر دیا، کسی نے اس کی عزت اچھال دی، کسی نے 2-4 بندوں کے اندر یا کسی مجمع کے اندر کوئی ایسی نازیبہ بات کر دی جو آپ کی فطرت اور آپ کی نیچر سے مطابقت نہیں تھی رکھتی، آپ نے کیس کر دیا۔ یا ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہم اس وقتی طور پر اس مجمع میں خاموشی اختیار کر لیتے ہیں لیکن اپنے دل میں ہمیشہ اس بات کو جاگزی کر لیتے ہیں، بے شک، اور موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کب موقع آئے ہم اس سے اس بات کا بدلہ لیں۔ دیکھیں نا، کوئی بندہ گال دے دیتا ہے آپ کو، اس پر ہمارا دین ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بندے نے گال دے دی، میرے آقا سارا منظر یہ دیکھ رہے ہیں اور حضور علیہ السلام خاموشی سے، وہ بندہ آپ کے شان میں نازیبہ الفاظ استعمال کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے اور برا بھلا کہہ رہا ہے، حضرت صدیق اکبر خاموش ہیں۔
پھر آپ کے صبر کا بندھن ٹوٹا اور آپ گویا ہوئے اس کے ساتھ اور اس کی باتوں کا اس کو جواب دینے لگے. جب جواب دینے لگے تو حضور علیہ السلام نے وہ مجلس چھوڑ دی اور چلے گئے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کو علم ہو گیا کہ میرے اس عمل سے حضور علیہ السلام خوش نہیں ہوئے بلکہ آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور پیچھے دوڑے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ جب تک وہ مجھے برا بلا کہتا رہا, میرے کردار پر حملہ کرتا رہا تو آپ خاموش بیٹھے رہے, دیکھتے رہے سارے معاملے کو. جب میں نے جواب دینا چاہا اور میرا صبر جواب دے گیا تو آپ اٹھ کے تشریف لے گئے. فرمایا ہاں جب تک آپ خاموش تھے تو اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا تھا جو آپ کی طرف سے اسے جواب دے رہا تھا. بے شک جب آپ نے جواب دینا شروع کر دیا تو وہ فرشتہ واپس چلا گیا. بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو قابو میں رکھ لیں اور صبر کا گھونٹ بھر لیں آپ. بے شک پھر دیکھیں اللہ پاک آپ کی عزت میں کمی نہیں آنے دے گا بلکہ آپ کی عزت کو اللہ بڑھاتا ہی جائے گا. بے شک جناب. دیکھیں نا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے آقا مجھے ایسا عمل بتائیں کہ جس کو میں اپنا لوں ساری زندگی کے لیے اور میں جنت کا مستحق بن جاؤں. فرمایا کہ لا تغضب ولک الجنہ. فرمایا کہ غصہ کو چھوڑ دے تیرے لیے جنت ہو جائے گی, ہے جنت ہے تیرے لیے. تو غصہ کو اگر اپنی زندگی سے ہم نکال دیں تو ہم جنت کے مستحق بن جاتے ہیں. ایک ہی قدم پر جنت ہمارے انتظار کر رہی ہے. غصہ کو چھوڑ دیں ہم. اگر ہم غصے کو شمع صاحب چھوڑ دیں تو ہمارے معاشرے کی بہت ساری خرابیاں دم توڑ جاتی ہیں اور ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جاتا ہے. پھر ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے. فرمایا کہ غصہ چھوڑ دے. سائل نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے. فرمایا غصہ چھوڑ دے. تیسری بار پھر جب سوال دہرایا گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ غصہ چھوڑ دے. بار بار ایک ہی سوال. چونکہ میرے آقا کی نظر رحمت دیکھ رہی تھی کہ ایک زمانہ میری امت پر ایسا بھی آئے گا جس میں بے شمار جھگڑوں کی وجہ غصہ ہوگا. بے شک ہماری نوبت طلاق تک جا پہنچتی ہے بے جا. اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ غصے کی حالت میں اپنے اعصاب پر قابو رکھو اور کوئی بھی فیصلہ نہ کرو. اس میں احتیاطی تدابیر حضور علیہ السلام نے فرمائی کہ اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ, پانی پیو اور اگر وضو کر سکتے ہو تو غصے کی حالت میں وضو کر لو. لیکن غصہ جب تمہارا عروج پر ہو تو کوئی بھی فیصلہ نہ کرنا. یہی وجہ ہے ہمارے پاس جو علماء کے پاس یا مفتیان اکرام کے پاس جو لوگ طلاق کے مسائل لے کر جاتے ہیں جی میں 1 طلاق 2 طلاقیں یا 3 طلاقیں دے چکا ہوں, اب میری عقل ٹھکانے آ گئی ہے, جب بچوں کو سنبھالنا پڑا ہے اور گھر کی ساری روشنی اور اس کی رونق ختم ہو گئی ہے تو اب کیا کروں. تو علماء کرام وہ سارے معاملے کی چھان بین کرنے کے بعد اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ بیوی نے کوئی بات کہی, شوہر نے بھی کہہ دی, پھر شوہر نے کہی تو بیوی نے بھی کہہ دی, جھگڑا ہو گیا اور جھگڑا اتنا طول پکڑ گیا کہ شوہر نے کہا میں تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں. اس بات کو روکنے کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب غصہ آ جائے اور غصہ آتے ہوئے تم اس بات پر قدرت بھی رکھتے ہو کہ تم بدلہ لے سکتے ہو. ایک تو ہے آپ قدرت ہی نہیں رکھتے, اتنے بڑے آدمی سے آپ کا لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے, کوئی معاملہ بن گیا ہے, آپ تو اس سے بدلہ لینے کی طاقت اور انتقام میں وہ جذبہ رکھتے ہی نہیں آپ طاقت. تو طاقت ہونے کے باوجود بھی فرمایا جب تم اگلے کو معاف کر دیتے ہو اور انتقام نہیں لیتے تو فرمایا اس وقت ہوتا ہے کہ اللہ کے انوار کی آپ کے اوپر برسات ہونا شروع ہو جائے اور آپ جنت کے مستحق بن جائیں. اگر ہم اپنی زندگیوں سے آج غصہ کو ختم کر دیں تو ہمارے معاشرے میں امن ہی امن آ جاتا ہے, یہ ہمارا معاشرہ جنت بن جاتا ہے, بہت ساری خرابیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ کے ہم برگزیدہ بندوں میں اور نیک ہستیوں میں ہمارا شمار ہونا شروع ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ. ناظرین دیکھا کہ کتنے خوبصورت پیرائے کے اندر حضور علیہ السلام کے فرامین ہمیں اعلان بتا رہے ہیں, کھل کے بتا رہے ہیں, اعلان بتا رہے ہیں کہ اگر ہم اس غصے کو قابو کر لیتے ہیں تو جو ہمارے گھر کے اندر سے خرابی شروع ہوتی ہے اس کا کنٹرول بالکل آسان سا عمل جو دین ہمیں یہ بتاتا ہے. اگر 2 بندوں میں کوئی کسی بات پہ گفتگو چل جائے اور یہاں تک بات آ جائے کہ لڑائی بن سکتی ہے تو ایک کو چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے. صرف ایک بندے کے خاموش ہونے پہ اگر معاملہ درست ہو جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہل کرنے والے میں شامل ہو جائیں تو اس سے بچ سکتے ہیں. ناظرین کرام کل تک کے لیے اپنے میزبان شمس الرحمان کا اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.